الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضور حضرت صفی سلطان محمد علی صاحب, سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین, تمام علماء کرام, مشائخ عظام, معزز و محترم مہمانان گرامی, بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, صدور اصلاحی جماعت, میرے تحریکی ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کی منظوری عطا فرما دی ہے, کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین پوری دنیا کے اندر اس وقت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ تحریک ہے جس کی بنیاد بھی انقلاب سے شروع ہوتی ہے, جس کا آغاز بھی انقلاب ہے اور جس کا اختتام بھی انقلاب ہے. کس چیز کا انقلاب؟ سب سے پہلے قلب کا انقلاب, دل کا انقلاب, پھر روح کا انقلاب, نفس کا انقلاب, نظر کا انقلاب, فکر کا انقلاب. یہ سب انقلاب ایک فرد کے لیے, پھر اس کے بعد معاشرے کا انقلاب, عدل میں انقلاب, انصاف میں انقلاب, روایات میں انقلاب, تہذیب میں انقلاب, تمدن میں انقلاب, اور تمام انقلاب قلب کے انقلاب کے بعد نافذ ہوتے ہیں. اور پھر وہ ازل سے ابد تک اس انقلاب کا ایک سلسلہ ہے. اور سب سے بڑا جو انقلاب ہے جو اس دنیا کے اندر رونما ہوا, سب سے پہلا اور سب سے بڑا انقلاب, وہ انقلاب جب وحدت سے کثرت میں منتقلی ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا جب وحدت کثرت میں ظہور پذیر ہوتی ہے. جدوں وحدت کو کثرت دے وچ آ گیا, روپ مالک کو سارے بٹانے پہ, سبحان اللہ, اگ ہوا مٹی پانی دا اے سلسلہ, چارے عنصر ملائے. آدم کی تخلیق اسی سے ہوئی تھی. آگ, ہوا, مٹی اور پانی, چار ہوتے ہیں, چار عناصر تھے. جن چار عناصر کو علامہ کچھ اور الفاظ میں کہتے ہیں غفاریو, قہاریو, قدوسیو, جبروت. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. انسان کی تخلیق میں اگر میں تشریح کروں تو غفاری, قہاری, قدوسی, جبروت, یہ آگ, ہوا, مٹی اور پانی ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. آگ, ہوا, مٹی, پانی دا اے سلسلہ, چارے عنصر ملائے تے بت بن گیا. اپنی پہچان جگ نوں کراون لئی بن کے آدم کے سجدے کرانے پڑے. یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا جب وحدت کثرت میں ظہور پذیر ہوتی ہے, جس کو قرآن میں اللہ نے یوں بیان فرمایا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ تحقیق انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ بہرحال شے تھا, شے تھا. یہ الگ بات ہے کہ قابل ذکر نہیں. شے سے انکار نہیں ہے, ذکر سے. ہاں قابل ذکر نہیں تھا لیکن شے تھا, قابل ذکر شے تھا. کیا شے تھا؟ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اصلاحی جماعت کا جو مقصد اور مشن ہے وہ قرآن مجید کے باطنی پہلو کو سامنے لانا ہے, قرآن حکیم کے باطنی پہلو کو سامنے لانا ہے. لیکن اس کی سمجھ تب آتی ہے جب ظاہر کا پہلو بھی اوپن ہو, کھل جائے. علم باطن ہم چمس کا, علم ظاہر ہم چشیب, کہ باطن کا علم مکھن کی مثل ہے اور ظاہر کا علم دودھ کی مثل ہے, اور مکھن بغیر دودھ کے نہیں نکلتا. انسان کیا تھا, اس میں علماء کرام اختلاف فرماتے ہیں. کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ دور ہے جب وہ
مکے اور طائف کے درمیان ان کا جو جسم کا بت تھا وہ افتادہ رہا، وہ موجود رہا۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اس سے مراد ابن آدم ہے، اس سے مراد ابن آدم۔ کیسے؟ اب جو آدم علیہ السلام کا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جسم اطہر تھا اس میں روح پھونکے جانے سے پہلے وہ مکے اور طائف کے درمیان تھا، اور اس وجود پہ جو 120 سال کا عرصہ گزرتا ہے وہ عرصہ تھا جب انسان قابل ذکر نہ تھا۔ کیسے کہ پہلے جو 40 سال ہیں وہ آدم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ طین تھا، طین، گیلی مٹی، طین کہتے ہیں گیلی مٹی۔ پھر جو دوسرے 40 سال کا دور تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود ایمہ مسنون تھا، یعنی گوندھی ہوئی مٹی۔ پہلے 40 سال کا عرصہ گیلی مٹی، پھر 40 سال کا عرصہ گوندھی ہوئی مٹی، یہ 80 سال بن گئے۔ اور پھر جو 40 سال گزرے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جسم اطہر تھا وہ سلسالن تھا، کھنکتی ہوئی مٹی، کنکر جسے کہتے ہیں۔ وہ 120 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود میں روح کی گئی، اور روح پھونکے جانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے آدم علیہ السلام کے وجود پہ جو گزرتا ہے وہ شے مذکور نہ تھا۔ اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ابن آدم ہے، تو وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق تو نطفے سے نہیں ہوئی، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی نطفے سے نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نطفے سے نہیں ہوئی، ڈائریکٹ روح پھونک دی گئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی نطفے سے نہیں ہوئی، ڈائریکٹ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم بطن اطہر کے اندر روح پھونک دی گئی، اس میں بھی نطفہ نہیں گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ابن آدم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم پہ کون سا وقت گزرتا ہے، ابن آدم پہ کون سا وقت گزرا، اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارک کے اندر اس بات کا تعین کیا گیا ہے، آقا پاک نے اس کا تعین فرما دیا کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرتا ہے اس کے بعد 120 دن تک وہ اس کے اندر مختلف ادوار میں پرورش پاتا ہے۔ ایک دور اس کا ہوتا ہے جب وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے۔ یہ 120 دن جو ہیں یہ انسان پہ گزر رہے ہیں بطن مادر کے اندر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ابن آدم مراد ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شیء نہ تھا۔ لیکن اولیاء کاملین نے یہاں پہ ایک سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں بھائی جو عرصہ اگر تم کہتے ہو کہ اس وجود سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود ہے، تو پھر وہ جو 120 دن ہے وہ کبھی گیلی مٹی ہے، کبھی گوندھی ہوئی مٹی ہے، کبھی کھنکتی ہوئی مٹی ہے، وہ زمانہ تو مٹی پہ گزر رہا ہے، انسان پہ تو نہیں گزر رہا۔ پھر تم کہتے ہو اس سے مراد ابن آدم ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے ابن آدم کا زمانہ کہتے ہو تو پھر تم یہ بات دیکھو جو وہ زمانہ گزر رہا ہے وہ یا تو نطفے پہ گزر رہا ہے، یا علقے پہ گزر رہا ہے، یا مدغے پہ گزر رہا ہے، انسان پہ تو زمانہ نہیں گزر رہا۔ انسان کہاں ہے؟ وہ زمانہ انسان پہ گزرنا ہے، گیلی مٹی پہ، گوندھی ہوئی مٹی پہ، کھنکتی مٹی پہ نہیں، نطفے پہ، علقے پہ، مدغے پہ نہیں، وہ زمانہ انسان پہ گزرا ہے۔ پھر وہ کون سا زمانہ ہے؟ اس زمانے کو مفسرین کرام آیان ثابتہ بھی کہتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آپ دیکھیں انسان پہ وہ زمانہ کیسے گزرے گا۔ اب ہمیں آنا پڑے گا اس کے صحیح مفہوم کی طرف۔ ظاہر کے تقاضے اپنی جگہ پہ،